ایک دہائی سے بھی زیادہ طویل عرصے کے بعد ایک پاکستانی وزیر خارجہ ایک ملٹی لیٹرل کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے انڈیا گئے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں کے وزراء کی علیحدہ سے بات چیت بھی نہیں ہوئی، مگر بلاول بھٹو کے انڈیا کے اس سفر پر اتنی توجہ کیوں ہے، اور کیا اس کے ذریعے انڈیا پاکستان کے تعلقات میں کوئی بہتری آ سکے گی؟ میں ہوں خالد کرامت اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ چاہے انڈیا میں نیوز دیکھیں یا پاکستان میں، بلاول بھٹو زرداری کا انڈیا میں ہونا ایک بڑا موضوع بنا۔ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو انڈیا گئے اور کچھ لوگوں کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کی امید بھی پیدا ہوئی، لیکن پچھلے چند سال میں کئی ایسے واقعات ہوئے جس سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں بہت اضافہ ہوا، یہاں تک کہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آئیں پہلے انہی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 14 فروری 2019 میں انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں نیم فوجی قافلے پر حملے میں 40 سے زیادہ اہلکار مارے گئے۔ 26 فروری 2019 کو انڈیا نے پاکستانی حدود کے اندر مبینہ دہشت گردوں کے کیمپ کو فضائی حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ پاکستان نے ایسے کسی کیمپ کی موجودگی کی تردید کی۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے اپنی حدود کے اندر سے 2 انڈین جنگی جہازوں کو گرانے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا۔ 1 مارچ 2019 کو پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر انڈین پائلٹ کو واپس کرنے کا اعلان کیا۔ اگست 2019 میں انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ دسمبر 2022 میں انڈین وزیر خارجہ نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا۔ رد عمل میں پاکستانی وزیر خارجہ نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو بچر آف گجرات قرار دیا۔ پاکستانی آرٹسٹ انڈیا نہیں جا سکتے۔ کرکٹ کے ایشیا کپ کے لیے انڈیا پاکستان آنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کے انڈیا میں ہونے والے ورلڈ کپ میں جانے پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور انڈیا میں ہوتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ دوسرے ملکوں کے وزراء سے تو ملے، لیکن میزبان انڈیا کے ساتھ بات چیت آؤٹ آف کوسچن رہی۔ تعلقات کو نارملائز کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے ان کے درمیان براہ راست دو طرفہ مذاکرات شروع ہونا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے انڈیا کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے انڈین ٹیریٹری کا درجہ دینا۔ بی جے پی حکومت کے اس قدم نے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بہت مشکل کر دیا ہے کہ وہ انڈیا سے ایسے مذاکرات کریں جس میں کشمیر کی حیثیت بدلنے کا معاملہ شامل نہ ہو۔ بی جے پی کی حکومت میں وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان آ کر مذاکرات کیے، لیکن اسی دوران پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل مشرف کی کارگل میں کارروائی شروع کرانے سے حالات انتہائی خراب ہو گئے، جو اب تک بہتر نہیں ہو سکے ہیں۔ جنرل مشرف نے بھی انڈیا کا دورہ کیا اور کچھ پیش رفت ہوئی، مگر بات آگے نہ بڑھی۔ پھر کشمیر کے علاقے پلوامہ میں سیکیورٹی دستوں پر حملہ ہوا، جس کا الزام انڈیا نے پاکستان پر لگایا۔ اب انڈیا کی مودی حکومت کے لیے بھی یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان سے بات چیت کرے۔ یہاں یہ سوال ہے کہ کیا دونوں ملک ان رکاوٹوں کو عبور کر سکتے ہیں؟ بائیلیٹرل میٹنگ نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہم نے کھو دی ہے۔ بھارت اور چین کے بیچ بھی بہت ریلیشن بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی ہمارے منسٹرز وہاں جاتے ہیں، وہاں کے منسٹرز یہاں آتے ہیں۔ دہشت گردی تو ابھی 30-40 سال سے چل رہا ہے۔ نریندر مودی جی سوئم لاہور گئے، واجپئی جی کے سمے بھی دہشت گردی تھی، لیکن پھر بھی وہ گئے۔ یہ جو افسوس کی بات ہے کہ بھارت پاکستان کا مدعا یہ ہمارے انٹرنل الیکٹرل پالیٹکس سے جڑ گیا ہے، کیونکہ اب یہاں ایسی ایک نیریٹو بن گئی ہے، ایسا ایک ایٹماسفیئر بن گیا ہے کہ یعنی جو پاکستان کے ساتھ امن کی بات کرتا ہے، دوستی کی بات کرتا ہے، وہ غدار کہا جاتا ہے، اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے۔ ہمارے چائنا کے ساتھ بھی بہت گمبھیر، بہت سیریس مسئلے ہیں، لیکن وہ ہمارا الیکشن کا مدعا نہیں ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستانی وزیر خارجہ کو انڈیا میں کس طرح کا ریسپانس ملا؟ یہ میٹنگ اس لحاظ سے
کامیاب سمجھی جائے گی کہ اس میں یوکرین کے سوال پر اور دوسرے باہمی اختلافات کے باوجود جو رکن ممالک ہیں ان کے سبھی وزرائے خارجہ اس میں شریک ہوئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری ایک ایسے وقت میں یہاں گوا آئے ہیں جب انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہت خراب ہیں۔ ان کے یہاں آنے سے میڈیا میں SCO کے تئیں دلچسپی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میڈیا یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے کوئی بیان دے سکتے ہیں یا کوئی نیوز کانفرنس کر سکتے ہیں، لیکن وزیر خارجہ زرداری نے انتہائی محتاط رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے کسی بھی طرح کا بیان دینے سے گریز کیا، اور جب میڈیا کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے صرف SCO کی کامیابی کی بات کی۔ بلاول زرداری غالباً پاکستان کے جو SCO کے تئیں ان کا کمٹمنٹ ہے نہ صرف اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے، بلکہ بظاہر وہ محتاط رویہ اختیار کر کے انڈیا کو ایک مثبت پیغام دینا چاہتے تھے۔ یعنی پاکستان اور انڈین سائز نے کوئی کنٹروورشل بات نہ کر کے کسی تنازع کو ایوائڈ کیا، تو کیا یہ دورہ بریک تھرو کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ پیش رفت تو شاید ہم نہیں کہہ سکیں گے، لیکن میرے خیال سے چونکہ سچویشن اتنی نیگیٹو تھی تو اس کو شاید نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف یہ ایک ایسا کروشل ٹائم ہے جبکہ پاکستان میں ابھی الیکشنز جو ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں کچھ ہی ماہ میں یا شاید کچھ ہی دنوں میں، ہمیں نہیں پتہ، اور انڈیا میں بھی اگلے سال کے اوائل میں ہی الیکشنز جو ہیں وہ ہیں۔ تو میرے خیال سے دونوں سائڈز ہی کوشش کریں گی کہ کچھ ایسا نہ ہو جس کا کوئی ریاکشن آئے، کوئی بیکلیش آئے۔ تو دونوں جانب سے ہی، اسپیشلی بلاول کی جانب سے ہی ایک مثبت پکچر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی تھنک وہ بہت زیادہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کے اثرات آئیں انڈیا میں یا پھر پاکستان میں۔ ایک طرف میڈیا پوسچرنگ ہوتی ہے، سرکاری نقطہ نظر ہوتا ہے، اس میں سرد مہری صاف نظر آتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ پہلے انڈین شہریوں کا پوائنٹ آف ویو۔ جو ابھی اپ کمنگ جنریشنز ہیں، جیسا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، اتنا کچھ جان رہے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں چیزیں ہوتی ہیں، ناٹ ایوری تھنگ از رانگ اینڈ ناٹ ایوری تھنگ از گڈ، اٹس مکسڈ۔ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں چیزیں ٹھیک ہے، اور مطلب ایک طرح سے ہمیں ریلیشنز بلڈ کرنے چاہیے۔ اور ایک جو بٹرنس سنس پارٹیشن رہی ہے ہمارے بیچ میں، مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انڈیویژول کے اندر سے وہ نہیں نکلے گی کبھی بھی، بٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف تھوڑا سا رسپیکٹ اور دیں۔ بٹ پرابلم یہ ہے، اس کے ہونے میں دقت یہ آنے والی ہے کہ ہمارے دیش میں ابھی جو یوتھ ہے بیسکلی، ان کی کئی حد تک یہ آئیڈیالوجی بن چکی ہے کہ پاکستان کا جب نام لینا ہے تو مذاق کرنا ہے، کھلی اڑانا ہے۔ تو سب سے پہلے مذاق اڑانا بند کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے زیادہ بڑی بات ایک دوسرے کے کلچر کی ویلیو کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکلات تو ہیں، لیکن دونوں سائڈز کو میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بھی دوستی کی خواہش نظر آئی۔ جس طرح پہلے دونوں ممالک کے سنگرز اور ایکٹرز جو ہے وہ آپس میں ملتے تھے اور اس کے علاوہ میچز وغیرہ ہوتے تھے، تو اب بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ میچز ہوں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ لوگ آپس میں تعلقات قائم کریں، تو اس سے میرا خیال ہے ہائر لیول پہ جو ہے وہ تعلقات اچھے قائم ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیبر سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ ہائر لیول پہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، اور اسی طرح انڈیا اور پاکستان اگر مل کر کام کریں تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آئی تھنک میڈیا کو بھی چاہیے کہ دونوں ممالک کے میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھا پورٹرے کریں۔ جس طریقے سے اب ہماری جیسے لڑائی اتنی ہوتی نہیں، جتنا پرومیننٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر ہم لوگ اچھی طریقے سے چلے تو ہم لوگ اچھے طریقے سے ایک اچھی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کے بارڈرز پہ ایزیلی کھلا جا سکتا ہے، جس طریقے سے وہ نفرت ہے وہ ختم کرنی چاہیے، جس طریقے سے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس چیز کو ہمیں کم کرنا چاہیے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان اعتماد کی بحالی کے سنجیدہ اقدامات کرے اور انڈیا کشمیر کی حیثیت پر لچک دکھائے۔ ویسے اگر تاریخ دیکھیں تو اچھے سے اچھے وقت میں بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں اونچ نیچ رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، چاہے وہ بس اتنی ہی ہو کہ ایک دوسرے کے ملک کا سفر ہو، تو یہ بھی حالات میں بہتری ہی ہے۔ جب سخت مشکلات کے باوجود انڈیا اور چائنا میں بات چیت ہو رہی ہے اور تجارت بھی، تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری کیوں نہیں آ سکتی؟ جب تعلقات کو ملک کے اندر الیکٹرل پالیٹکس سے علیحدہ کیا جائے گا تو بہت سے مسئلے خود ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔
اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر ضرور شیئر کریں۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر سکتے ہیں۔